السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان تصبک حسنات تسؤہم، ان اگر تصبک پہنچتی ہے آپ کو۔ یہاں پر کاف سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اگر پہنچے آپ کو حسناتن کوئی بلائی تسؤہم تو ان منافقین کو بری لگتی ہے، یعنی ہم کی ضمیر منافقین کی طرف جاتی ہے۔ یہاں پر حسناتن سے مراد مال غنیمت یا پھر فتح، یعنی اگر جنگ میں مال غنیمت مل جائے یا پھر فتح حاصل ہو جائے تو ان منافقین کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ اگر پہنچے آپ کو مصیبتن کوئی مصیبت، یعنی اگر مسلمانوں کو ناکامی مل جائے، یعنی مسلمان جنگ میں ناکام ہو جائے، یقولو تو وہ کہتے ہیں قد تحقیق اخذنا پکڑ لیا ہم نے امرنا اپنا معاملہ من قبل اس سے پہلے، یعنی پھر وہ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے، یعنی پھر وہ کہتے ہیں اخذنا امرنا من قبل کہ ہم نے پکڑ لیا اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ لوٹتے ہیں، وَهُمْ اور وہ فارحون خوش ہوتے ہیں، یعنی پھر وہ خوشی خوشی لوٹ جاتے ہیں، اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں گئے۔ قُلْ نبی آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہم کو، الا مگر ما کتب اللہ ما وہی کاتبہ جو لکھ دیا ہو اللہ تعالیٰ نے لنا ہمارے لیے، ہوا وہی مولانا ساتھی ہے ہمارا۔ یعنی یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے حوصلے اور صبر کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے جو بھی مصیبت ملتی ہے، یعنی جو بھی خوشی ملتی ہے، جو بھی غم ملتا ہے، وہ تقدیر الہی کا ایک حصہ ہے، تو پھر انسان کو اس پر صبر بھی آ جاتا ہے، یعنی انسان پھر مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہے گا، تو پھر انسان کو ہر غم اور ہر مصیبت پر صبر کرنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں تو وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ چاہیے کہ بھروسہ رکھے المومنون ایمان والے۔ قُلْ نبی آپ کہہ دیجئے هل تربصون نہیں تم انتظار کرتے، بنا ہمارے بارے میں الا مگر احدی الحسنیین دو اچھائیوں میں سے ایک کا، احدی ایک اچھائی کا، الحسنیین دو اچھائیوں میں سے، یعنی یا تو پھر مسلمانوں کو جنگ میں فتح ملے گی یا پھر شہادت، یعنی فتح کی صورت میں مال غنیمت حاصل ہوگا اور شہادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں ان یصیبکم اللہ، ان یصیبکم یہ کہ دے تم کو اللہ تعالیٰ بھی عذاب من عندہ ہی اپنی طرف سے، او یا پھر بھی ایدینا ہمارے ہاتھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب تم پر نازل کر دے، یعنی کفر کی وجہ سے، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے، یعنی یا تو مسلمان ان کو قتل کر دے یا پھر قیدی بنا لے۔ فتربصوا بس تم انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی معکم تمہارے ساتھ ہیں متربصون انتظار کرنے والے۔ قُلْ نبی آپ کہہ دیجئے انفقوا خرچ کرو، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا پھر ناخوشی سے، لن یتقبل ہرگز نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ منکم تم سے، انکم بے شک تم کنتم ہو قومن قوم فاسقین فاسق۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان کافروں منافقوں سے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا پھر نہ کرو، چاہے خوشی سے کرو یا پھر ناخوشی سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ پر جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا، عمل صالحہ کا ذکر ضرور کیا، یعنی ایمان ہوگا تو عمل صالحہ قبول ہوں گے ورنہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم کنتم قوما فاسقین، کہ بے شک تم ہو نافرمان قوم۔ وما اور نہیں منعہم روکا ان سے، ان تقبلا یہ کہ قبول کیا جائے، منہم ان سے، نفقاتہم ان کا خرچ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال اس لیے قبول نہیں کیے جاتے الا یہ کہ انہم بے شک انہوں نے کفر کیا باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی ان کا یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یا پھر ان کے اعمال اس لیے قبول نہیں ہوتے کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ کا و برسولہ ہی اور اس کے رسول کا، ولا یاتونا اور نہیں وہ آتے الصلاۃ نماز کی طرف، الا مگر وہم اور وہ کسالہ سستی کرتے ہیں، ولا ینفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے الا مگر وہم اور وہ کارہون ناخوش ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر صدقات کے قبول نہ کرنے کی 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلا ان کا کفر اور فسق، یعنی وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، یعنی نہیں وہ آتے نماز کی طرف مگر سستی سے، یعنی سستی سے نماز ادا کرتے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے نماز کی طرف آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، یعنی خرچ بھی کرتے ہیں تو اپنی خوشی سے نہیں کرتے، کیونکہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں انسان کی رضا شامل ہو، یعنی جب انسان کا مقصد رضا الہی ہوگا تو بھی ہی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کریں گے۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر 3 وجوہات میں سے ایک وجہ بھی ہوگی تو اس انسان کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر ان منافقین میں تو تینوں وجوہات ہی ہیں، یعنی نہ تو وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی خوشی سے خرچ نہیں کرتے بلکہ ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے؟ یعنی اعمال کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے انسان کا ایماندار ہونا، اور انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔